وقفے کے بعد خوش آمدید. پروگرام عرض کیا ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ سہیل امتثال صدیقی. آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سجاد ہاشمی صاحب. سجاد ہاشمی صاحب نہ صرف نوجوانوں میں، خواتین میں، بلکہ جب یہ مشاعرہ پڑھنے جاتے ہیں تو لوگ سننے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں اور بعد میں ان سے ہاتھ بھی ملایا کرتے ہیں. اور اس کے بعد ایک بات ابھی انہوں نے کہی کہ جب یہ اٹھتے ہیں تو پھر اس کے بعد کوئی شاعر جمتا نہیں ہے، یعنی مشاعرہ لوٹ کے اٹھتے ہیں. سجاد ہاشمی صاحب، مشاعرے بہت کم ہونا شروع ہو گئے ہیں اب آج کے دور میں، اور خاص طور پہ وہ جو وبا وغیرہ پھیلی تھی اور اس کے بعد سے اب صرف آن لائن مشاعروں کا دور چل رہا ہے. تو آپ بھی آن لائن مشاعروں میں شریک ہوتے ہیں؟ اصل میں ہمارے یہاں جب ریلوے لائن متاثر ہوئی اور حادثات بڑھنے لگے تو آن لائن مشاعرے شروع ہو گئے. کیا کہنے ہیں، واہ واہ واہ. جی. تو آن لائن مشاعرے یہ جو ہمارے یہاں ایک وبا پھیلی تھی اس کی وجہ سے جو ہے آن لائن مشاعرے ہونے لگے. لیکن ادب تو تخلیق کیا جا رہا ہے، کہیں ادب میں ملاوٹ ہے، کہیں خالص ادب ہے. اچھا ایک بات حقیقت ہے کہ ادب کی جو صحیح معنوں میں تخلیق ہو رہی ہے وہ مضافاتی بستیوں میں ہے. مثلا ہاں، نعت کراچی ہے، لانڈی کرنگی ہے، ملیر ہے، اور جتنی مضافاتی بستیاں ہیں وہاں پر بڑے اہم شعراء کرام ہیں. جیسے نیو کراچی میں نصیر کوٹی ہیں، اعجاز رحمانی ہیں، پاپا پیر ہے قمر ہاشمی صاحب. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو اب دنیا سے جا چکے ہیں. ان تینوں کا جن کا آپ نے ذکر کیا ہے یہ اب دنیا میں موجود نہیں ہیں. ہاں، یہ شعراء کرام جو جی. اس دنیا چلے گئے، لیکن انہوں نے ان کے بہت سے شاگرد. اعجاز رحمانی کے ایک بہت اہم شاگرد ہے نور الدین نور. جی. اچھا، نظر فاطمی بھی انہی کے شاگرد ہیں. بے شک. بلکہ نظر فاطمی جو کلام پڑھتے ہیں وہ بالکل اعجاز رحمانی کے انداز میں ہوتا وہی ہے. انداز ہوتا ہے. اچھا، نظر فاطمی ہمارے بچپن کے دوست ہیں اور 55 تک دوست ہیں، لیکن ہمارے حریفوں کی تعداد بہت ہے. لیکن وہ تو بالوں میں برف لگا کے آتے ہیں جب بھی آتے ہیں. نہیں، تو وہ اصل میں ایسا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیتا ہوں. جو میرے حریف بن جاتے ہیں انہیں کالا کولا استعمال نہیں کرنا پڑتا، بلکہ ان کے بال آٹومیٹک سفید ہو جاتے ہیں. ناظرین کرام، پروگرام عرض کیا ہے جاری ہے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کسی پروڈکٹ کا، کسی چیز کی تشہیر یہاں سے نہ کریں، بلکہ وہ اس کے دوسرے وہ ہوا کرتے ہیں، ادارے ہوا کرتے ہیں. جناب سجاد ہاشمی صاحب، یہ بتائیے کہ مشاعروں کے شاعر اور حقیقی شاعر، کہا جاتا ہے کہ ان دو کے درمیان حد فاصل قائم ہے. تو مشاعروں کے شاعر زیادہ اہمیت کے حامل ہیں یا گھروں میں جو تخلیقی اساتذہ جو ہمارے شعر کہہ رہے ہیں وہ دیکھیں، زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ مشاعروں کو جو شعراء کرام ہیں ان میں اکثریت جو ہے جب ان کی کتاب آتی ہے، شعری مجموعہ آتا ہے، تو حقیقت پتہ چل جاتی ہے کہ ان میں کتنی جان ہے. اچھا، مشاعروں میں تو یہ ہوتا ہے کہ سامعین ہوتے ہیں، نوجوان ہوتے ہیں. اکثر واجبی شاعر بھی مشاعروں میں کامیاب ہو جاتا ہے، بے شک. لیکن جب اس کا شعر کاغذ پہ اترتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ شعر ہے یا یہ جنگل والا شعر ہے. کوئی جنگل والا بھی شعر ہوا کرتا ہے؟ ہاں، مطلب وہ شعر میں ایک معنویت ہوتی ہے نا. بے شک بے شک. اگر آپ نے مشاعرے میں وہ شعر پڑھ دیا اور کچھ لوگوں نے داد دے دی، اب وہ یہ سمجھے گا کہ میں کامیاب شاعر ہوں. نہیں، وہ اس شعر کی جب اہمیت ہے جب اس کا شعری مجموعہ آئے گا تو وہ شعر لکھا ہوگا. پھر ہمارے دانشور، ادیب، محقق وہ یہ ثابت کریں گے کہ یہ نوجوان یا مثل یا بزرگ شاعر، اس شاعر میں کتنی طاقت ہے. واہ واہ واہ. تو شعر جب کاغذ پہ اترتا ہے تو اس کی اہمیت پتہ چلتی ہے. ایسے تو مجھ جیسا واجبی شاعر بھی جو ہے مشاعرہ لوٹ شاعر ہے، نہیں، تعلی سے کام لے رہے ہیں لیکن آپ. مجھے بالکل امید ہے کہ جب واجبی نہیں ہے، آپ بہت اہم شاعر جب ہیں. میری کتاب آئے گی اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ ایک بہت بڑے شاعر ہیں شعیب بن عزیز، کمشنر ہے، جی. اور بقول علی زبیر نوجوان شاعر کے،
کہ وہ ایک مصرے پہ زندہ ہیں. میں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں, وہ بڑے اہم شاعر ہیں, ان کا ایک مصرع جو ہے وہ گردش میں ہے. اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. بہت مشہور. اچھا مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میرے 10-12 شعر جو ہے وہ گردش میں ہیں. بہت خوب. اور کسی کا ایک شعر ہاں جیسے اگر فرید جاوید صاحب کا ٹوٹ ٹوٹ جاتا ہے سلسلہ تکلم کا, گفتگو کسی سے اور دھیان تیرا ہاں رہتا ہے. فرید جاوید صاحب کا گفتگو کسی سے ہو تیرا دھیان دھیان رہتا ہے, واہ. ٹوٹ ٹوٹ جاتا ہے سلسلہ تکلم کا. تو فرید یہ بڑی اہم شخصیت ہے, بہت اہم شاعر تھے. ہمارے یہاں اس دور میں نوجوان بہت اچھا کہہ رہے ہیں. واہ. دیکھیں ہمارے نوجوانوں میں سب سے بڑی جو خامی ہے وہ یہ ہے, ادا کیجیے. ان میں سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ وہ خود کو جو ہے بہت سینئر شاعر سمجھنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے, سیکھنے کا ایک عمل ہوتا ہے. جی. مجھے 40 سال ہو گئے, واہ. میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ میں سیکھنے کے عمل میں ہوں. کیا کہنے, کیا ہے کہنے. اور وہ 3 سال کے بعد لائیو پروگرام میں بیٹھ کے یہ کہتا ہے کہ مجھے کسی استاد کی ضرورت ہی نہیں ہے, میں تو پیدائشی شاعر ہوں. یہ آپ کی آج اس جو انکساری ہے کہ آپ نے بات کی کہ کیا آپ نے بھی کسی سے اصلاح لی, کسی شاعر سے, یا اپنے والد بزرگوار سے ہی اصلاح لی؟ ہاں نہیں, میں نے کچھ شعروں میں پاپا سے اصلاح لی, اور اس کے بعد حجاب کا رشتہ تھا باپ اور بیٹے کے درمیان, تو مجھے اچھا نہیں لگا, پاپا کوئی سوال کر لیں گے. تو وہ حجاب کا رشتہ کیا مطلب, آپ نے کوئی ایسی شاعری نہیں کی تھی دیکھیں, جو سنانے والی نہیں تھی؟ نہیں عشقیہ شاعری تھی. عشقیہ شاعری. اب پاپا کہتے بھائی یہ کون ہے, بے شک وہ کہتے, تو میں مطلب لیکن آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ پاپا کے بعد ہم آپ سے یہ اچھا کہیں گے میں شرمندہ ہوتا نا. اب آپ تو بتائیے کہ کون ہے وہ جس کے لیے اچھا آپ نے شاعری پاپا کی؟ کو بتانا پڑتا, لہذا چھپانا پڑا. پاپا کو تو آپ نے نہیں بتایا, لیکن کیا ہمیں ہمارے ناظرین کو بتائیں گے وہ کون ہے جس کے لیے آپ نے شاعری کی؟ دیکھیں میں نے بہت محبتیں کی, اور میری پہلی محبت ناکام ہوئی, اور یہ گمنام شاعر کا شعر ہے کہ یہ کہہ لینے کی ضرورت ہو گئی ہے, واہ. مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے. کیا کہنے ہیں. ناظرین کرام دیکھیں کہ کس طرح سے ملفوف کر دیا انہوں نے گفتگو کو. حالانکہ میں نے راست سوال کیا تھا, لیکن سجاد ہاشمی صاحب سے کسی بات کو کہلوانا بہت ہی مشکل ترین امر ہے. ظاہر ہے یہ سوشل میڈیا پہ بھی بہت مقبول ترین شاعر ہے, تو کیوں نہ شاعری کے ساتھ ساتھ چلتی رہے. کچھ عطا کر دیجیے, کیونکہ آپ نے بہت اچھی شاعری ہمیں دی ہے. ہماری کچے میری محبت ناکام ہو گئی تو سنیے کہ کچے خوابوں کی سحر یہ رنگ بھی دکھلائے گی. واہ. کچے خوابوں کی سحر یہ رنگ بھی دکھلائے گی. بہت خوب. آئینہ دیکھو گے اور خود سے حیا آ جائے گی. کیا کہنے, کیا کہنے. واہ واہ واہ. کچے خوابوں کی سحر, کچے خواب اور آئینہ دیکھ کے شرم, کیا کہنے. آئینہ دیکھو گے اور خود سے حیا آ جائے گی. واہ واہ واہ. کچے خوابوں کی سحر یہ رنگ بھی دکھلائے گی. واہ. آئینہ دیکھو گے اور خود سے حیا آ جائے گی. واہ. جب کبھی پھولوں کو چوما ہم نے کانٹے چبھ گئے. بہت خوب, بہت خوب. زندگی اب اور تو کتنے سبق سکھلائے گی. کیا کہنے. جب کبھی پھولوں کو چوما ہم نے کانٹے چبھ گئے. واہ واہ واہ. زندگی اب اور تو کتنا سبق سکھلائے گی. کیا کہنے. دوستوں نے مار ڈالا اس پہ یہ طرفہ ستم. بہت خوب, بہت خوب. دوستوں نے مار ڈالا اس پہ یہ طرفہ ستم. دشمنوں کے قافلے سے یہ خبر گھر جائے گی. بہت خوب, بہت خوب. یہی ہوا ہے شہر میں. آپ نے دوستوں نے مار ڈالا اس پہ یہ طرفہ ستم. دشمنوں کے قافلے سے یہ خبر گھر جائے گی. بہت خوب. راہ میں سجاد وہ کانٹے بچھانے آئے گا. واہ. راہ میں سجاد وہ کانٹے بچھانے آئے گا. میں نہ پہنچا تو اسے شرمندگی ہو جائے گی. کیا کہنے. واہ 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 واہ. سہل ممتنع میں بہت خوبصورت شعر کہتے ہیں. راہ میں سجاد وہ کانٹے بچھانے آئے گا. واہ. میں نہ پہنچا تو اسے شرمندگی ہو جائے گی. بہت خوب. تو دیکھیں شاعری جو ہے احساس کی بات ہے. اس شاعری میں اگر احساس نہ ہو تو تک بندی ہے. تک بندی رہ جاتی. ٹھیک ہے,
آپ کے جانے کے بعد بھی وہ شعر زندہ رہے، بہت خوب، وہ شعر ہے. بہت خوب. اگر آپ کا ایک مصرع بھی زندہ ہے تو آپ نے سمجھ لیا آپ کی شاعری مکمل ہو گئی. بہت خوب. اچھا، لوگوں کی کے شعری مجموعے آتے ہیں، اس میں 100 غزلیں ہوتی ہیں، ان میں سے چند غزلیں نکلتی ہیں، باقی تک بندی ہوتی ہے، باقی سب تک بندی ہوتی ہے. باقی سب تک بندی ہوتی ہے. لیکن اس اور پہ تو آپ- شاعر زندہ رہتے ہیں اپنے مجموعے پہ، اپنے اس پہ جو ہاں، تو کیا نہیں، اس میں جو شعر ہے وہ زندہ ہے، پبلک ریلیشننگ ہے صرف. لیکن وہ اتنا زندہ شعر نہیں ہے کہ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. بے اس شک. میں دستار بھی نہیں آتی، واہ، اب جو قیمت ہمارے سر کی ہے. بہت مشہور شعر ہے، بہت. عاطف عارفی کا شعر ہے، نوجوان شاعر تھے، ہمارے دوست تھے، کینسر میں انتقال کر گئے. جی. ان کا شعر دیکھیں آپ کہ اس میں دستار بھی نہیں آتی، اب جو قیمت ہمارے سر کی ہے. واہ واہ واہ، تو کتنا بڑا شعر ہے. بہت خوب. بڑے اچھے موضوعات آپ نے اپنی شاعری اس میں میں وہ کیے. دستار بھی نہیں آتی، واہ. اب جو قیمت ہمارے سر کی ہے. اور اختر سکندری کا شعر ہے غزل کا، بس آخری میں ہم یہ کہ گفتگو سمیٹ لیتے اختر ہیں. سکندری کا شعر ہے کہ زیر پا چاند ستاروں کی ردا ہو جیسے، واہ. زیر پا چاند ستاروں کی ردا ہو جیسے، حسن شان سے چلتا ہے خدا ہو جیسے. اوف اوف، دیکھیں یہ شاعری ہے. یہ شاعری ہے. ناظرین کرام، پروگرام عرض کیا ہے جاری ہے، جاری رہے گا. آپ کی سماعتوں تک بہت اچھی شاعری ہم پہنچانا چاہتے ہیں، اور اس میں ہم کتنا کامیاب ہے یہ تو آپ کا فیڈ بیک ہی ہمیں بتائے گا. لیکن سجاد ہاشمی صاحب سے آج ہم نے بہت خوبصورت شاعری آپ کی سماعتوں تک پہنچائی. ناظرین کرام، پروگرام عرض کیا ہے اب اپنے اختتامی مرحلے کی طرف گامزن ہے. اپنے میزبان سہیل امتسال صدیقی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ آئندہ ملاقاتیں رہیں گی. عرض کیا ہے جاری رہے گا. شعراء کرام آتے رہیں گے. اللہ حافظ و ناصر.